دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے تمباکو کے استعمال کی روک تھام کے لیے آگاہی اور روک تھام کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یورپی یونین کی امور خارجہ کی اعلیٰ نمائندہ کل پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے اپنے کٹ پتلی اداروں کے ذریعے مسلم مذہبی اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور ڈبلن میں جاری خواتین کی سہ ملکی T20 سیریز میں آج پاکستان کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے تمباکو کے استعمال کی روک تھام کے لیے آگاہی، مؤثر قانون سازی اور روک تھام کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے انسداد تمباکو نوشی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ہمیں موجودہ اور آئندہ نسلوں کو تمباکو کی مصنوعات کے مضر اثرات سے بچانے کی ہماری مشترکہ ذمہ داری کی یاد دلاتا ہے۔ صدر نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تمباکو ہر سال دنیا بھر سے 70 لاکھ سے زائد اموات کا سبب بنتا ہے، جن میں تقریباً 16 لاکھ اموات بالواسطہ تمباکو نوشی کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی حکومتوں نے سول سوسائٹی کے تعاون سے قوانین، ضوابط اور آگاہی مہم کے ذریعے تمباکو کے استعمال میں کمی لانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قومی پارلیمان اور صوبائی اسمبلیاں عوام اور آنے والی نسلوں کے تحفظ اور اس کاروبار سے وابستہ عناصر کے خلاف مزاحمت کے لیے مؤثر قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کا مضبوط نظام وضع کریں۔ انہوں نے کہا کہ خاندان اور معاشرے کے سطح پر تبدیلی صحت عامہ میں قومی پیش رفت میں بامعنی کردار ادا کر سکتی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے باہمی احترام، مشترکہ مقاصد اور مستقبل پر مبنی تعاون کی بنیاد پر قائم پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار لاہور میں امریکہ کے قونصل جنرل اسٹیٹسن سینڈر سے ملاقات کے دوران کیا۔ فریقین نے علاقائی امن و سلامتی کے علاوہ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سینٹ نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، معدنیات، صحت، تعلیم اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگست نے ایران کے معاملے پر علاقائی سفارتکاری اور کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے سنگاپور میں انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے شنگریلا ڈائیلاگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے امن کوششوں میں خصوصی طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی اور دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس پیش رفت کو نہایت اہم قرار دیا۔ پیٹ ہیگست نے بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کا بھی ذکر کیا۔ یورپی یونین کی امور خارجہ اور سلامتی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ اور یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کالاس کل پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گی۔ دورے کے دوران وہ پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 8ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گی۔ یہ مکالمہ فریقین کے درمیان اعلیٰ سطح کی باقاعدہ مشاورت کا سب سے اہم پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے اپنے کٹ پتلی ایجنسیوں کے ذریعے مذہبی مدارس اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سری نگر اور شوپیاں میں 3 مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلم مذہبی اور تعلیمی اداروں پر یہ کارروائیاں مودی حکومت کی مسلم مخالف اور جابرانہ پالیسیوں کا واضح ثبوت ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لیں۔ افغان طالبان حکومت اپنی تخریبی سوچ اور انتہا پسندانہ پالیسیوں کے باعث عالمی سطح پر بدستور تنہائی کا شکار ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس اور 82 دیگر بین الاقوامی تنظیموں نے آئندہ ماہ طالبان وفد کے ممکنہ برسلز دورے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی ان تنظیموں نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ سیاسی اور سفارتی تعلقات قائم کرنے سے گریز کرے۔ ڈبلن میں جاری خواتین کی سہ ملکی T20 سیریز میں آج پاکستان کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.